السلام علیکم میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، زکوٰۃ کے حساب کے حوالے سے بات کرنی ہے کہ بھائی زکوٰۃ کا حساب کیسے کیا جائے گا۔ تو زکوٰۃ کے حساب کرنے میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، کوئی بڑی آپ کو فارمولیشن نہیں کرنی اور کوئی اس کے السلام علیکم میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، زکوٰۃ کے حساب کے حوالے سے بات کرنی ہے کہ زکوٰۃ کا حساب کیسے کیا جائے گا۔ تو زکوٰۃ کا حساب کرنے کے لیے آپ کو بہت بڑے فارمولائے لگانے کی اور بہت سارے معاملات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس آپ کا جتنا ایسٹ ہے نا، ایسٹ سائز آپ کا لازمی بات ہے بہت بڑا ہوگا۔ آپ کا گھر ہے، آپ کی گاڑی ہے، آپ کی فیکٹری ہے، جس آفس میں بیٹھ کے آپ معاملات کر رہے ہیں وہ آفس ہے۔ آج اس کے علاوہ آپ کے اور بہت سارے معاملات ہوں گے، چیزیں آپ نے پرچیز کی ہوئی ہوں گی، آپ نے پلاٹ لے کے ڈالے ہوئے ہیں، ان میں سے کسی پہ زکوٰۃ نہیں دینی۔ یہ سارا آپ کا مال ہے، اللہ نے اس میں سے آپ سے حصہ نہیں مانگا۔ صرف جو مال زکوٰۃ ہے یعنی کہ سونا، چاندی، نقدی اور مال تجارت، ان کی تفصیلات پہلے بیان کی جا چکی ہیں، اگر نہیں دیکھی ہے تو پرانی ویڈیو دیکھ لو، اسی سیریز کے اندر موجود ہے، تو وہ ویڈیو دیکھ لو، اس کے اندر پتہ چل جائے گا۔ ان تمام تر چیزوں کا جتنا مجموعی حصہ آپ کے پاس بنتا ہے، مثال کے طور پہ 1 تولہ سونا تقریباً 1,30,000 20,000 اس طرح کچھ چل رہا ہے، وہ پڑا ہوا ہے، کچھ 2 3 5 10 تولے چاندی پڑا ہوا ہے، وہ بھی اس کے اندر ڈال دو۔ اسی طرح آپ کے کچھ نقدی پڑی ہوئی ہے جو کہ کیش کی صورت میں ہے، اور مختلف دیگر صورتوں کے اندر تو وہ ساری نقدی جمع کر کے وہ بھی اس کے اندر ڈال دو۔ اور اسی طرح آپ کے پاس کچھ پڑا ہے مال تجارت دکان کے اندر بیچنے کا، تو وہ بھی اس کے اندر اپنی، اگر آپ یہ ہے کہ مال تجارت میں اگر آپ کا دکان میں مال پڑا ہوا ہے بہت سارا، تو اس کی ویلیویشن کیسے ہوگی کہ بھائی ہر چیز کا پرائس ٹیگ چیک کریں گے؟ نہیں، آپ بری ہوئی دکان اسی طریقے سے اگر ایک گاہک کو ابھی نقد بیچ دو تو کتنے کی بیچو گے؟ جو بھی اس کی ویلیو آپ کے مائنڈ میں ہے اسی ویلیو کو آپ یہاں ایڈ کر دو، تو آپ کے پاس مثال کے طور پہ ایک نمبر آ گیا، ہم لگا لیتے ہیں اس کو 1,25,000 روپے۔ اب 1,25,000 روپے کا نمبر آپ کے پاس آیا تمام تر زکوٰۃیبل ایسٹ کا، اس میں آپ نے آگے کرنا ہے مائنس، اور ڈیڈکٹیبل لائبلٹیز آپ کی جتنی بھی ہیں اس میں آپ نے بچوں کی فیس ڈال دی، بجلی کا بل ڈال دیا، گیس کا بل ڈال دیا، جو اب حالیہ ابھی آپ کے سر پہ واجب الادا موجود ہے۔ اور اس میں پھر جتنی چیزیں آپ کے اوپر واجب الادا ہیں ان تمام تر چیز جو پہلے ویڈیو کے اندر بتا دی گئی ہیں کہ کون سی ڈیڈکٹیبل ہیں کون سی نہیں ہیں، تو جو واجب الادا ڈیڈکٹیبل آپ کے سر میں موجود ہے ان تمام تر چیزوں کو اس خانے میں ڈال دیا، تو ان دونوں کو مائنس کرو گے تو نیٹ زکوٰۃیبل ایسٹ آ جائے گا۔ اب اللہ نے ہم سے کیا کہا؟ پورے ایسٹ پہ سائز پہ زکوٰۃ دو؟ نہیں۔ سارے زکوٰۃیبل ایسٹ پہ زکوٰۃ دے دو؟ نہیں۔ پھر کس پہ دیں؟ جی زکوٰۃیبل ایسٹ میں سے ڈیڈکٹیبل لائبلٹیز کو مائنس کر دو، تو جو چھوٹا سا ایسٹ سائز بچے گا نا وہ سارا زکوٰۃ میں دے دینا تاکہ تمہاری ضروریات بھی پوری ہو جائے اور وہ ایسٹ بھی دے دینا۔ نہیں، ایسا بھی نہیں کہے، بلکہ جو ایسٹ تھوڑا سا بچے گا نا آپ کے پاس، جو زکوٰۃیبل ایسٹ ہے آپ کا، اس میں سے ڈیڈکٹیبل لائبلٹیز کو مائنس کرنے کا جو تھوڑا سا ایسٹ بچے گا اس کا آپ 2.5% یعنی کہ اس کو 40 ایکول پارٹس میں تقسیم کرو، تو ایک پارٹ آپ نے اللہ کے راستے میں وہ مخصوص بندے جو کہ پہلے بیان کیے جا چکے ہیں ان کے اندر تقسیم کرنا۔ تو میرے بھائیوں کو مشکل کام نہیں ہے، اگر ہم کرنے والے بنے تو اللہ کے اس حکم کو پورا کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن اصل ہمارے اپنے دل کی غلطی ہے، دل کی گڑبڑ ہے۔ زکوٰۃ کے حوالے سے کچھ اور پیغامات کوشش کروں گا لے آؤں، لیکن اب میرا فوکس کچھ رمضان اور روزے کی طرف آ رہا ہے، تو وہ بنانے کے بعد پھر شاید دوبارہ زکوٰۃ کی طرف آ جاؤں، لیکن فی الحال میں رمضان اور روزے کے بارے میں بات کروں گا، تو اس حوالے سے بھی ساتھ جڑے رہیں گے تو انشاءاللہ بے پناہ فائدہ ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔